السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ پیارے بیٹو، حلال و حرام ہماری شریعت کا بہت بڑا باب حلال و حرام ہے، اور یہ چیزیں قرآن کریم کے اندر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا ایشو ہے، مسئلہ ہے حلال و حرام کا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مسئلے پر جتنا زیادہ زور دیا ہے، اتنا ہی لوگ مسلمان اس سے غافل ہیں۔ شیطان نے انہی مسائل میں لوگوں کو زیادہ گمراہ کیا ہے۔ تو حلال و حرام کا مسئلہ بالکل کلیئر، بچے کو پتہ ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے باوجود شیطان نے ہمیں ایسی عادات ڈال دی ہیں کہ ہم جب تک حرام ٹچ نہ کریں ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو میری ایک عرصہ سے خواہش تھی، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، وقت دے، تو میں ایک مستقل اس پر کتاب بھی لکھوں گا اور میں کورس بھی کرواؤں گا، تاکہ پوری دنیا کے لوگ جیسے ہمارے لیکچروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان لیکچروں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزو، چند ایک بنیادی باتیں ہیں حلال و حرام کے حوالہ سے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے حلال و حرام میں جس کتاب کو بطور نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے ہماری ہی نہیں، امت مسلمہ کی ایک منفرد اور قیمتی محبوب کتاب الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل۔ یعنی جو بھی ہم جن مسائل پر بحث کریں گے تو ہمارے سامنے الجامع الکامل ہوگی۔ اس کا ہم نے کیوں انتخاب کیا؟ چونکہ اس میں الحمدللہ تمام صحیح احادیث جمع کر دی گئی ہیں، اور اس کو ہم نے شائع کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو شیخ محترم محدث مدینہ ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ کا منہج یہ ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں قرآن کریم کی آیات ہوں پہلے وہ لاتے ہیں، اس کے بعد صحیح احادیث لاتے ہیں۔ وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے تو وہ بھی ملے گی، تاریخ کبیر امام بخاری میں ہے تو وہ بھی یہاں ملے گی، الادب المفرد میں کوئی صحیح حدیث ہے اسی مسئلہ کے مطلب وہ بھی یہاں ملے گی، دور کی کتابیں، قریب کی کتابیں، جو بھی صحیح اور حسن احادیث ہوں گی اس مسئلہ میں تو وہ ساری کی ساری آپ کو الجامع الکامل میں ملیں گی۔ اسی بہانے الجامع الکامل میں جو شیخ محترم رحمہ اللہ نے احادیث کو جمع کیا ہے وہ بھی امت کے سامنے چلی جائیں گی، ان کی ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی، ان کی شرح تفصیل کے ساتھ، استنباط استخراج کے ساتھ بھی ہم وہ بھی شیئر کر دیں گے، تو کتنا فائدہ ہوگا کہ یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر ہم اس کا موضوع رکھتے الجامع الکامل، یعنی اس درس کا موضوع رکھتے الجامع الکامل، تو الجامع الکامل تو پبلک جانتے ہی نہیں ہے، حلال و حرام سارے جانتے ہیں، سب کو پتہ حلال و حرام۔ تو موضوع حلال و حرام ہے تو انتخاب ہمارا الجامع الکامل ہے۔ اس انداز پر کتاب، اس منہج پر، اس مشن پر کتاب جو لکھی گئی الجامع الکامل، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ جس میں تمام صحیح حدیثوں کا احاطہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی بات
ہماری شریعت کا دار و مدار کچھ قواعد فقہیہ پر ہے. قواعد فقہیہ، وہ قواعد فقہیہ کی تعداد زیادہ نہیں ہے، 400-500 تعداد ہے زیادہ سے زیادہ قواعد فقہیہ پر. اس پر مختلف علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ایک وقت تھا مجھے اس فن پر شوق پیدا ہوا قواعد فقہیہ پر، تو میں نے 500 قواعد فقہیہ ائمہ محدثین کی سلف خلف کی کتابوں سے میں نے مرتب کیے تھے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بھی ایک کتاب ہے قواعد فقہیہ، وہ تو اب اردو میں بھی چھپ چکی ہے الحمدللہ. اور بھی شیوخ کی کتابیں قواعد فقہیہ پر ہیں، تو یہ ہمیں پڑھنی چاہیے. جب ہم حلال و حرام کے باب میں بحث کرتے ہیں تو اس میں بھی کئی ایک قواعد فقہیہ فٹ آتے ہیں. پہلا قاعدہ مثال کے طور پر، ہر شے میں اصل اباحت ہے. ہر شے اس میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، حلال ہے، اللہ کے حرمت کی دلیل مل جائے. اب یہ قاعدہ فقہیہ ہے. ہر شے میں اصل کیا ہے؟ اباحت، مباح ہے، حلال ہے، کھانی جائز ہے، اللہ کے حرام کی نص مل جائے. آلو کھانے حلال ہے، بیگن کھانے، توریاں کھانی، کتنی چیزیں ہیں جن کو کھانا حلال ہے. تو بعض کم علم لوگ وہ اعتراض کرتے، لو جی آلو تم کہتے بھی ہم ہر شے قرآن و حدیث سے ثابت کرتے، تو ثابت کرو آلو کہاں کھانے جائز ہیں. نہیں سمجھ لگی؟ یہ کتنا بڑا قاعدہ ہے کہ دنیا کی ہر شے میں اصل اباحت ہے، اصل حلت ہے، اللہ کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے. جس کی دلیل ملے گی وہ حرام، باقی ساری مباح ہے. تو بھینس بھی اسی میں آتی ہے، گائے بھی اسی میں آتی ہے، کتنے جانور ہیں، کتنے سبزیاں، کتنے فروٹ الی آخرہ، کتنے لباس وغیرہ وغیرہ، وہ سارے اسی قاعدے کے تحت آتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے مباح ہے، اللہ کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے. ہمارا قرآن و حدیث قوانین پر مشتمل ہے، ضوابط اصولوں پر مشتمل ہے. تو ایک ایک اصول کے نیچے ہزاروں چیزیں آتی ہیں. یہ قاعدہ سمجھ لگ گیا؟ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے کہ ہر شے میں اصل اباحت ہے، حلال ہے. آلو کے حلال کرنے کے لیے دلیل چاہیے نہیں، حرام کے لیے دلیل چاہیے. اور کسی چیز کو حلال کرنا ہے، یہ بھی حلال ہے، حلت ہے، کھا سکتے ہیں، اس کی دلیل نہیں چاہیے، بلکہ اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے. جس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ کھائیں پیئیں گے، استعمال کریں گے. اس قاعدے کو دنیا کی ہر چیز پر ہم فٹ کر سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں جی کفے نہیں بنانے چاہیے، ہے نا، یہ کفے نہیں بنانی چاہیے، یہ نہیں بنانا چاہیے، بھینس کو تو فلاں فقہ نے حلال قرار دیا ہے. یہ اس طرح کی فضول باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ قاعدہ سمجھنے والا ہے کہ ہر شے اصل مباح ہے. ہاں جو حرام کہے گا لاؤ، جو دلیل لاؤ. اوکے. دوسرا قاعدہ، کس چیز کو حلال کہنا ہے، کس کو حرام کہنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. حلت حرمت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. اور کوئی شخص کسی چیز کو حلال اور حرام کہہ سکتے نہیں. دین مکمل ہے، اللہ کا کلام قرآن کریم کی صورت میں مکمل ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. جو چیزیں حلت اور حرمت کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے. قیامت کی دیواروں تک ہم اپنی طرف سے فقہا، پوری کائنات کے فقہا مل جائیں، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکتے نہیں. یہ علم مکمل طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہے.
والحمدللہ علی ذالک۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ویسے میں نے مثال دے دی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر ایک مستقل زبردست کتاب لکھی تھی، خلق و افعال العباد، بڑی ہی پیاری کتاب ہے۔ جن لوگوں کو کچھ شبہات تھے امام بخاری کا کلام خود سمجھے نہیں، ایسے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ فتنے فساد کھڑے کرنے میں ایک وجہ عدم سمجھ بھی ہوتا ہے نا، انسان خود جاہل ہے، پتہ نہیں ہے، تو ایسے فتنہ برپا کر دیے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ کتاب خلق و افعال العباد اردو میں تاریخ میں پہلی بار ہم نے شائع کی ہے الحمدللہ، چند دن پہلے۔ اس کا ضرور مطالعہ کریں، یعنی یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے ان کے پاس کیا دلائل ہے نا۔ جتنا مرضی انسان بھٹکا ہوا راہ راست سے، اس کے پاس ٹوٹی پھوٹی کو نہ کوئی اس کے گمان کے مطابق دلیل ہوگی۔ وہ دلیل بنتی ہے یہ نہیں، وہ الگ بات ہے، اس کے پاس کو نہ کوئی طویل، کوئی جھوٹی دلیل، بے بنیاد بات ہوگی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک پر مفصل محدثانہ بحث کی ہے، قرآن و حدیث سے دلائل دیے ہیں۔ آئی سمجھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک لمبا عرصہ جیل میں رہے ہے نا۔ ہمارے محدثین کی یہ الگ داستان ہے، انہوں نے جیل میں کتنے کام کیے، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جیل میں بیٹھ کر جہمیہ کے رد میں ایک کتاب لکھی تھی، الرد علی الزنادقہ والجہمیہ۔ جہمیہ اور زنادقہ نے قرآن کریم کی جن آیات کا معنی غلط مراد لیا تھا، اپنے غلط مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ کے مخلوق کا کلام نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کو ٹائم مل گیا جیل میں، تو انہوں نے ان کی ایک ایک بات کا رد کیا۔ یہ کتاب رد علی الزنادقہ والجہمیہ، یہ بھی الحمدللہ ہم نے اردو میں شائع کی ہے، 2 سال پہلے عام دستیاب ہے، بڑی کمال کتاب ہے یہ، سمجھ لگی؟ تو تحلیل اور تحریم کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق، اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی اہم بات، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا، یہ شرک کے قبیل سے ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، تو اس کے اپوزٹ ہو سکتا نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نفع بخش چیز حلال ہے، ہر نفع دینے والی چیز حلال ہے، اور ہر نقصان دینے والی چیز حرام ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس میں نقصان ہے، ہمیں سمجھ لگے یا نہ لگے۔ جو بھی شے حلال ہے اس میں نفع ہے ہمارے لیے، ہمیں سمجھ لگے یا نہ لگے۔ حلال ایک بہت بڑی دیوار کا نام ہے، حلال، جو ہمیں حرام سے مستغنی کر دیتا ہے۔ حلال حرام سے مستغنی کر دیتا ہے۔ جس نسل سے بھی آپ تتبع کریں گے ایک چیز حلال ہے تو اس جیسی چیز کچھ چیزوں میں اس سے ملتی جلتی چیز وہ حرام ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ ہماری شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ حرام سے ہمیں بے نیاز کر دے گی، حرام سے بے نیاز کر دے گی۔ جو چیز حرام کا سبب بنے وہ بھی حرام ہوتی ہے، جو چیز حرام کا سبب بنے، یعنی جو کام ہمیں حرام تک لے جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے۔ سبب بننے والی چیز، اس تک پہنچانے والی چیز، وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ حرام چیز کو
جائز قرار دینے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنا وہ بھی حرام ہے۔ چوری پر بعض لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے بڑے ہیلے بہانے بنائے ہیں۔ امام ابن بطح رحمہ اللہ نے تو ہیلوں کے توڑ پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی، وہ بھی اردو ترجمہ ہوگا، ہم شائع کر رہے ہیں، ان سے جلدی شائع کریں گے۔ ہیلوں کا توڑ، اس کا نام کیا رکھا ہم نے؟ ہیلوں کا توڑ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب ریل نہیں صحیح بخاری میں قائم کی، ہیلوں کا رد۔ اللہ اکبر، اللہ نے محدثین سے راضی ہو جائے۔ جتنے بھی چور دروازے تھے حلال و حرام میں، ایک ایک کو محدثین رد کیا ہے۔ بڑے لوگوں نے ہیلوں کی باطل ہیلے، باطل طویلیں کر کے چیزوں کو حلال، چیزوں کو حرام اور حلال کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش۔ محدثین نے ان کو رد کر دیا ہے۔ نیک نیتی حرام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ بندہ کہے جی میری نیت تو نیک ہے، لے نیت نیک ہے، گندگی کھاتا جائے، نیت نیک ہے، کتا کھانا شروع کر، نیت نیک ہے۔ نہیں، نیت نیک کے لیے کافی نہیں ہے، اس چیز کا حلال ہونا بھی ثابت ہو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ نہیں سمجھ لگی؟ تو نیک نیتی نہیں جی نیت تو نیک ہے، ایسے کوئی حرام سے حلال بنتی نہیں۔ ہر وہ چیز جس میں شبہ ہے، شک ہے، شک میں پڑیں گے تو وہ شک ہمیں شاید حرام تک لے جائے۔ مشتبہ امور، مشتبہ چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے جس میں شک ہے جس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے۔ یہ نہیں کچھ قوموں کے لیے حلال ہے کچھ کے لیے حرام ہے، ایسی بات نہیں۔ ہاں کچھ چیزیں خاصے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ایک مستثنیات ہماری چیزیں ہیں نا، وہ مستثنا چیزیں ہیں۔ ضرورتیں حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیتی ہیں، ضروریات محظورات کو مباح قرار دے دیتی ہیں۔ یہ چند وہ چیزیں ہیں جن کو محدثین نے قواعد فقہیہ قرار دیا ہے، اور بھی ہیں چند میں نے بیان کیے ہیں۔ آئندہ دنوں میں ہم ایک ایک قاعدے پر قرآن و حدیث کے دلائل سے کہ محدثین نے ان حلال و حرام کے قواعد فقہیہ کو کیسے استنباط کیا، کن دلائل سے اخذ کیا، قرآن سے بھی دلائل ہیں، حدیثوں سے بھی دلائل ہیں، ان پر ہم الگ الگ بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے اور امت کو حلال کو لازم پکڑنے کی توفیق دے۔ جو مرد و خواتین ہمارے یہ دروس سنیں، ہماری کتابیں پڑھیں، ان کو عام کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے، پوری امت کے لیے صدقہ جاریہ۔ اب میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت وہ حرام میں پھنس چکی ہے، باطل طویلوں کے ساتھ حرام کو حلال کہہ دیا گیا ہے، حرام نام اس کے اچھے رکھ دیے گئے، قرب قیامت سود ہے نا، ہے سود نام اچھے رکھ دیے گئے، ہے کاروبار سود کا نام اچھے رکھ دیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلات 3 مہینے میں ہم یہ حلال و حرام کا بحث مکمل کریں گے۔ اسی بہانے یہ کتاب الجامع الکامل سے کتاب العتیمہ پڑھیں گے، کتاب الاشربہ پڑھیں گے، کتاب الصید پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ، کتنی کتابیں ہم پڑھ جائیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ ان سینکڑوں کتب احادیث کی صحیح احادیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔